آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور غلطی کی نشاندہی فرمائی کہ ان یہودیوں کی یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ علماء یہود بعض لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ نبی حق ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، لیکن خود وہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنی سرداری کے جانے کا خوف تھا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، توریت میں واضح طور پہ موجود ہے، تو تم کیوں نہیں سوچتے، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو، اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ایک واضح طور پہ ہدایت تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، درجات کی بلندی حاصل ہوگی، اخروی نجات حاصل ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے اور تم نے دنیاوی سرداری کو منتخب کر لیا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے سونے کے مقابلے میں مٹی کے ڈھیلے کو منتخب کرنا، بلا تمثیل، ورنہ آخرت کے تو یہ مثال ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی عقل کی کمی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی۔ یہاں پر تھوڑا سا کلام مناسب رہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک برا وصف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے تو خود بھی نیک بننے کی کوشش کرے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے کہ جب تک ہم خود نیک نہ بنیں دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب تک ہم خود برائی سے نہ بچیں دوسروں کو برائی سے بچانا منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے واضح طور پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب ہم خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو معیار بنا لیں، یعنی تبلیغ کا معیار اس بات کو بنائیں کہ وہی تبلیغ کر سکتا ہے جو مکمل طور پہ نیک ہو، وہی برائی سے روک سکتا ہے جو خود مکمل طور پہ برائی سے بچے، تو پھر اس طرح تبلیغ کا دروازہ رک جائے گا۔ کائنات میں شاید ہی گنتی کے چند اشخاص ایسے ہوں گے کہ جو واقعی مکمل طور پہ نیک ہوں اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہوں، ورنہ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی ہے۔ اب اگر اسی چیز کو معیار بنا لیا جائے تو تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور لوگ احکامات سیکھنے سے رک جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک برا وصف ضرور ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا رہے اور خود باوجود قدرت نیک عمل نہ کرے، یہ قابل گریف ضرور ہے۔ اور روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب دوزخیوں سے کلام کریں گے تو ایک دوزخی سے کلام کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے شخص، تم دنیا میں تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور تمہاری اسی تعلیم پر عمل کر کے ہم جنت میں آ گئے، تو تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں تمہیں تو بڑی تلقین کیا کرتا تھا لیکن اپنے آپ کو فراموش کیے بیٹھا تھا، تو اللہ نے مجھے داخل جہنم فرما دیا۔ یہ ایک برا وصف ضرور ہے، لیکن اس وصف کے بیان سے مقصود وہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت ہی نیکی کا حکم کریں گے جب نیک بن جائیں گے، اس وقت ہی برائی سے روکیں گے جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں گے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ بلکہ ایک اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی برائی سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی نیک عمل پر استقامت چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نیک عمل پر استقامت چاہیے، مثلا نماز پر پابندی چاہتے ہیں، تو دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب لوگ ہماری تلقین پر نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں شرم آئے گی۔ وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں تو شرم آئے گی کہ میں ان کو تو کہتا ہوں، خود نہیں جاتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی استقامت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم کسی کو گناہ سے بچائیں گے اور خود وہ گناہ کر رہے ہیں تو ضمیر ملامت کرے گا کہ تم دوسروں کو منع کرتے ہو اور خود ہی گناہ کرتے ہو، تو آہستہ آہستہ یہ ملامت ضمیر ہمیں گناہ سے دور کر دے گی۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا بھی چاہیے، لیکن ڈھیڑ بن جانا، جرت مند ہو جانا کہ خود گناہ کرتے ہی جائیں اور ملامت ضمیر کو دباتے چلے جائیں،
باطنی شرم و حیا کا بالکل ہی مطلب جنازہ نکال دیا جائے، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان نیک بننے کی کوشش کرتا رہے اور برائی سے رکنے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا اور تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے طلب امداد ناجائز نہیں ہے، کیونکہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہیں، خدا تو نہیں ہے، اور ان سے مدد طلب کیے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی وہاں پر غیر اللہ سے مدد لینا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اصل میں مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں ہم جس سے بھی مدد لیتے ہیں اسے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، ایک وسائط سمجھتے ہیں، اور اس طرح وسیلہ سمجھتے ہوئے کسی سے طلب امداد یہ ممنوع نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صبر اور نماز سے مدد کا حکم ارشاد فرمایا۔ صبر کسے کہتے ہیں ذرا ذہن میں رکھیے کہ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، یا روکنا بھی بعض اوقات معنی آتا ہے، اور شرعی طور پر جب نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو انسان کو غصہ آتا ہے، اس غصے کو روکنا، اپنے ظاہر و باطن کو اعتراض سے بچانا، یعنی زبان سے شکوہ لانے کے لیے قلب میں شکوہ بیدار نہ ہو، اور ظاہری اعضاء کو انتقامی کارروائیوں سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ تو گویا کہ جب نفس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور یہ جذبات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم زبان سے کچھ بولیں یا اپنے قلب میں برا بھلا کہیں، یا اگر زیادہ طاقت ہے یا ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے پاؤں سے کسی کو ماریں یا پیٹیں۔ تو ان تمام چیزوں کو روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد طلب کرو، کیونکہ صبر جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، غیبی امداد حاصل ہوتی ہے، اور انسان ہزارہ قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا حکم دیا کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک مرتبہ صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو میں نے صبر کیا اور نماز سے مدد طلب کی۔ تو اس لیے مصیبت کے وقت جب نماز اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوگا، اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بہت زیادہ دشوار ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، ڈرنے والوں پر۔ یعنی نماز بہت دشوار عبادت ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ اور وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ ڈرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر نماز پڑھنا ہم پر گراں گزر رہا ہے، دشوار ہے، نفس نماز پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پھر ہم ڈرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باطن میں تھوڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف رکھتے تو کبھی بھی ہم سے نماز قضا نہ ہوتی۔ اور پھر جو اللہ نے ڈرنے والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ ڈرنے والے وہ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز پڑھنا اس پہ دشوار ہے، اس کا یقین آخرت بھی کمزور ہے، کیونکہ اگر اسے یقین آخرت حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہونے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کے دل میں یقیناً خوف پیدا ہوتا، اور یہ خوف اسے نماز پر استقامت دلوانے میں مددگار ثابت ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پر نماز پڑھنا گراں گزرے وہ اپنے اس یقین آخرت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، یقین ہمیں حاصل ہے، آخرت ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد اس کے رحمت سے یا تو دخول جنت ہے یا خدا نخواستہ اس کے غضب کے تحت دخول جہنم ہوگا۔ یقین سب کو حاصل ہے، لیکن یقین کامل حاصل نہیں ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کا حاصل ہو جائے تو اچھی شے کے پہنچنے کا یقین کامل ہو تو ترغیب حاصل ہوتی ہے، کسی بری شے کے پہنچنے کا یقین کامل حاصل ہو تو احتیاط کا مادہ بڑھتا ہے۔
مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ کل زلزلہ آئے گا کراچی کے اندر، مثال کے طور پہ ہمارا کراچی شہر ہے، زلزلہ آئے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں اگر یقین کامل حاصل ہوگا تو ہم ضرور احتیاطی تدابیر حاصل کریں گے، اختیار کریں گے۔ ہمارا دل گھبرائے گا، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات بدل جائیں گے، ذہن پر ایک بوجھ طاری ہو جائے گا، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوں گے، اور ہم جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو اس کے مشورے بھی دیں گے، کیونکہ یقین کامل حاصل ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین تو ہے، لیکن جب یہ کاملیت کی طرف آئے گا تو پھر یقیناً ہماری باطنی کیفیات بدلیں گی، اور اب عبادات کے اختیار کرنا ہم پر دشوار نہیں گزرے گا بلکہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔